کہ جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کان الواحد فی المشرق، اگر ایک مشرق میں رہتا ہے، والآخر فی المغرب، دوسرا مغرب میں رہتا ہے، یعنی ہزاروں میل کے فاصلے کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جمع فرما دے گا۔ جمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ ان کو قیامت کے دن ایسے جمع کر دے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے براہ راست یا علی لسان الملائکہ، یعنی یا تو خود فرمائیں گے یا فرشتوں کی زبان سے فرمائیں گے، ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، ایک بندے سے کہیں گے یہ وہ بندہ ہے جس سے تو میری وجہ سے محبت کیا کرتا تھا، لہذا قیامت کے دن میں نے اس کو جمع کر دیا۔ وہاں کراچی اور ملتان اور لاہور کے فاصلے نہیں ہوں گے، دہلی کا ہو کوئی سعودیہ کا ہو، سب کو اللہ قریب قریب کر دیں گے۔ ملا علی قاری محدث عظیم اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں کہ 3 نعمتیں دینے کے لیے جمع کریں گے۔ یہ جمع کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ خالی ایسے جمع کر دیا۔ ہم کسی کو بلائیں بھائی کل ہمارے ہاں آ جانا تم فلاں فلاں، اور آنے کے بعد کہتے بس ٹھیک ہے آپ لوگ آ گئے شکریہ جزاک اللہ، نہیں بھائی لنگڑا آم کھلاؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ ایسا اجتماع کیا ہے کہ جس میں کچھ نہ ملے، یا کوئی دین کا درس دو، دین کی بات سناؤ، روحانی کی اجازت دو۔ لہذا ملا علی قاری محدث عظیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو آپس کی اللہ والی محبتوں کو جمع فرمائیں گے، اس میں 3 انعامات بھی عطا کریں گے، اور اسی 3 نعمت کو دینے کے لیے جمع کریں گے۔ نمبر 1، لشفاعت احدہما للآخر، لشفاعت احدہما للآخر، تاکہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں۔ جیسا کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں کسی کو بیعت کرتا ہوں، مرید کرتا ہوں، تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر میرے مجھ پر فضل ہو گیا تو میں اس سے کہوں گا کہ اللہ سے کہوں گا اللہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میرے ہاتھ کی لاج رکھی، اور اگر اس پر فضل ہوا اور میرے لیے کوئی سزا خلاف ہو گئی جہنم کی، تو میرا مرید اللہ سے روئے گا کہ اللہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس نے مجھے دین سکھایا تھا، آپ اپنی رحمت سے اس کو بخش دیں۔ یہ کس کی نیت ہے؟ شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، جو جنت المالا مکہ شریف میں آرام فرما رہا ہے، جو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کے پیر ہیں۔ عام ذہن یہی ہوتا ہے کہ پیر بڑا ہی اپنے کو بڑا سمجھتا ہوگا، حالانکہ ان سے بڑھ کر دنیا میں اپنے کو حقیر سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عظیم برملائک شرف داشتن، اسی لیے فرشتوں سے اللہ ان کو عزت زیادہ دیتا کہ خدرا بے حسن پنداشتن، کہ اپنے کو کتے سے بھی حقیر سمجھتے۔ آپ اللہ والوں کے بارے میں کیا سمجھ سکتے؟ دیکھیے یہ ہے ہمارے باپ دادا حاجی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اگر مجھ پر فضل ہوا میں سفارش کروں گا، اس پر فضل ہوا مرید پر تو وہ میری سفارش کرے۔ تو نمبر 1 یہ اجتماع اللہ والی محبتوں کا جو ہمارا آپ کا ہفتہ واری مسجد اشرف میں اجتماع ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ نیت بھی کر لیں کہ اے خدا میں آپ کے لیے محبت رکھتا ہوں، محبت چاہے ایک ذرہ ہو، ہم مانتے ہیں 16 آنا نہ صحیح کسی کو، ایک ہی آنا صحیح، مگر محبت تو ہے۔ اللہ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ محبت کا 100% لے آؤ، کسی درجے میں ہے، وہاں تو بہت ہی کریم ہے وہ۔ لہذا جب یہ نیت بھی کر لیں کہ اللہ قیامت کے دن ہم کو اکٹھا کر دینا 3 انعام دینے کے لیے۔ نمبر 1 کہ میرے دوستوں کی شفاعت مجھے عطا کرنا۔ نمبر 2 للمجاورت فی الجنہ، تاکہ جنت میں للمجاورت فی الجنہ، تاکہ جنت میں اس کو پڑوسی کر دیا جائے۔ قیامت کے دن اللہ سے جمع فرمائیں گے، اس میں 3 انعام میں سے پہلا انعام کیا ہے؟ شفاعت۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ جنت میں پڑوسی بنا دیں گے۔ اور تیسرا انعام کیا ہے؟ للمجاورت فیہا، مجاورت مانے پڑوسی بنانا، جار مانے پڑوسی، اس کی جمع جیران آتی ہے، اور مجاورت کہتے ہیں زیارت، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کر سکیں۔ یہاں تو فاصلے ہیں، دل چاہتا ہے کہ میں شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دعوت برکاتہ ہوں کی خدمت میں اڑ کے پہنچ جاؤں، دل چاہتا ہے کہ میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب دعوت برکاتہ ہوں کی خدمت میں پہنچ جاؤں، دل چاہتا ہے کہ میں مولانا علی میاں ندوی دعوت برکاتہ ہوں اور مفتی محمود حسن گنگوہی دعوت برکاتہ ہوں، بڑے بڑے ہمارے اکابر، ہم وہاں پہنچ جائیں۔ لیکن سمجھ لو کیا ہے، شاعر کہتا ہے ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر۔